معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ ہمارے ساتھ کلفٹن سے ینگسٹرز کی ٹیم آئی ہوئی ہے۔ آج کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ مدنی مذاکرے کی یہ خصوصیات میں سے میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑی خصوصیت ہے کہ ایک مسلمان کے معاملات میں سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے وہ عقائد ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ عقائد کے بارے میں جو ڈیٹیل اور جس سہل انداز میں مدنی مذاکرے میں سکھایا جاتا ہے، شاید ہی کوئی اسپیچر یا کوئی اسپیکر ہوگا تو اس انداز میں لے کے امت کو چل رہا ہوگا جس طرح امیر اہل سنت اللہ ان کو سلامت رکھے یہ امت کو لے کے چل رہے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب کے جو بیانات ہوتے ہیں کہ اس میں بڑا ایک سکون ہے اور پھر ایک عقیدے کی مضبوطی ہے، جو نعرے دیتے ہیں آپ، اس میں بڑی عقیدے کا تحفظ ہوتا ہے۔ وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی آپ نے دیا، اب آخری نبی کا نعرہ آپ نے دیا، اب صدیق اکبر کے نعرے آ گئے، تو ایک الگ ایک ہے جو پلیٹ فارم ہے دعوت اسلامی کا، اس کا ایک الگ معاملہ ہے۔ اس سے عقیدہ ایمان کا بڑا تحفظ ہوتا ہے۔ خود بھی آئیں اور اگر چاہتے ہیں اپنی اولاد کو نیک بنانا، کیونکہ ہم بار بار اپنی اولاد کو خود سے نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر بنتی نہیں ہے، تو آپ ان پر صرف یہ کوشش کریں کہ ان کو فیضان مدینہ بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد کو آپ کا بنا دیا جائے گا۔ آج حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ان کی حضور سے محبت کس طرح تھی، انہوں نے کس طرح حضور کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کس طرح سے حضور کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تلفظ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ کچھ بولتے ہیں، بعض لوگ کچھ بولتے ہیں، صحیح تلفظ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آخر کا کاف اور را دونوں ساکن ہیں۔ میں بیسیکلی کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں اور پٹھان ہو اور امیر اہل سنت پٹھان کا نام سنتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ پٹھان جو لوگ ہیں وہ بہت محبت کرنے والے، بے شک ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم مہمان نواز لوگ ہیں۔ میرا نام نثار احمد ہے اور ویسے ہم کے پی کے ڈسٹرکٹ افردیر سے آئے ہوئے 26 ٹیچر کے مدنی قافلہ ہے ہمارا۔ اصلاحی اعمال کورس ابھی ہمارا جاری ہے اور نماز وغیرہ جو فرض ہے، واجبات ہے، مستحبات، سب کے سب ہم نے سیکھا ادھر ماشاءاللہ۔ جب ہم آئے فیضان مدینہ کو اندر ہو گیٹ پر تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوا، دلی سکون محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ ادھر اسلامی نظام ہے اور ادھر کوئی فیس نہیں لیتا، سارے خرچہ انہوں نے برداشت کیا، لیکن ہم فزیکلی اور مینٹلی تیار ہوئے اور ادھر آئے کہ کچھ سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بعض انہیں کورس ہوتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں، فیس ادا کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی والا یہ اس طرح کورس کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اسلام کی پھیلانے کے لیے فری کورس کرتے ہیں، سب کچھ سہولیات ہے ادھر آپ کے لیے، فری رہائش ہے، فری کھانا ہے، خادمین ہے وہ آپ کو کھانے تیار لاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئے سنت کے مطابق بیٹھے، پہلے ہاتھ کو وضو کر لے اور پھر آئے کھانا کھائے، دعا پہلے پلٹے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کھانا شروع کرتے۔ دعوت اسلامی والے جو ہے ماشاءاللہ ساری دنیا میں صرف نیشنلی نہیں ہے انٹرنیشنلی بھی ماشاءاللہ اسلام کی کام جاری ہے۔ آئندہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے ٹیکنالوجی کے جو آن لائن چینل بنائے ہوئے، مدنی چینل، اس کے یوٹیوب چینل سے، فیس بک چینل سے، کیونکہ جو بچے ہیں نوجوان ہیں وہ زیادہ تر فیس بک میں فضول ویڈیو دیکھتے ہیں، گیمز کرتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ میں ان کو دعوت خصوصی دوں گا کہ آپ جو مدنی چینل سے، مدنی یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹ سے، واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوئے، آپ پلیز وہ جوائن کر لیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے اور صرف مدنی چینلز دیکھیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے پٹھان بھائیوں سے کہ آپ آ جائیے، صرف ایک بار دیکھیے دعوت اسلامی کو، آپ کو دلی سکون ملے گا انشاءاللہ یہاں پر۔ اکثر ادھر لوگ بات ہی کرتے ہیں کہ یہ ایسا لوگ ہے، ایسا لوگ ہے، مزاروں کے یہ سجدے کرتے ہیں، میں نے بھی بہت باتیں سنی ہے، مگر جب ادھر آیا تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی نہیں، سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تو بہت اچھا محسوس کیا، بذات خود بہت امپریس ہوا۔ میرے پٹھان بھائیوں کو پیغام ہے آپ خود آؤ، کسی کے باتوں میں مت آؤ، آپ دیکھ لیں گے، بس ہمارا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت متاثر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے, نہ بھی کہیں تب بھی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور مسجد میں افطار کا ٹائم آ گیا تو افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں, اب بھلے افطار کر لیں. مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے کریں, اور پھر کچھ ذکر و درود کر لیں, تلاوت کر لیں, چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بھلے کھائیں پیئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 1424 ہجری کے جمادی الاخری کی 29ویں رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے یہ سوال کرنا تھا کہ انسان جو بھی پیسے وغیرہ کماتا ہے جاب کے ذریعے یا بزنس کے ذریعے, وہ خرچ کرنے کے حوالے سے اس کی تقسیم کاری کس طرح کرے. مثلا اپنے پیرنٹس کے لیے اس میں سے کتنا حصہ رکھے, اور اپنے بچوں کے لیے کتنا حصہ رکھے, اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنا حصہ رکھے, پھر اس کے دوست احباب ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا حصہ رکھے, پھر اس نے ڈونیشنز یا چیریٹی میں جو پیسے دینے ہوتے ہیں اس کا کتنا حصہ رکھے, اور پھر جو وہ اپنی فیوچر انویسٹمنٹس کرنا چاہتا ہے کہیں پر پراپرٹی وغیرہ XYZ, اس کے لیے کتنا حصہ رکھے. تو اس حوالے سے کوئی شرعی تقسیم کاری ہو یا سنت کے مطابق کوئی ہماری رہنمائی ہو جائے تو مدینہ مدینہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم ماشاء اللہ. میں مسکرا رہا تھا, بزرگوں کا قول غور کر رہا تھا کہ ہماری زکوٰۃ 100% ہے, کچھ رکھتے ہی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے رات کا کھانا
کھا لیا, کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے کہ ناشتے میں کیا کریں گے, جس نے ابھی کھلایا وہ ناشتے میں بھی کھلائے گا اور اب. خیر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی, لیکن جنرلی یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں. اب اس میں کوئی شرعی طور پر تقسیم کاری تو نہیں ہے, البتہ یہ تقسیم کاری ہے کہ وہ شرائط پائے جائیں تو سالانہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, یہ تو یہ فائنل ہے. چاہے اس کے علاوہ جو واجبات ہیں, مثلا صدقہ فطر واجب ہے تو وہ دینا ہوتا ہے وغیرہ. پھر یہ کہ کہیں مروت میں خرچ کرنا تو وہ کرے. البتہ بیوی بچے ہیں تو نابالغ بچے ہیں تو ان کے اپنے حقوق ہیں کہ بیوی ہے تو اس کو نان نفقہ, مطلب روٹی کپڑا مکان یہ سب دینا ہے. ماں باپ ہیں اور اس کے محتاج ہیں تو اب ان کی بھی مدد ان پر کرنی ضروری ہے. اسی طرح کوئی رشتہ دار ہے اور وہ حاجت مند ہے مال کا تو اس کی بھی خدمت کرنی ضروری ہے مالی اعتبار سے بھی. تو یوں ضرورت کے مطابق خرچے. اب کما رہا ہے تو بال بچوں پر کہاں سے خرچ کرے گا, چھوٹا ہے تو ماں باپ پر خرچ کرے گا یا ماں باپ اس پر خرچ کریں گے. تو یوں مطلب یہ کہ کوئی فکس تقسیم کاری نہیں ہے, لیکن یہ کہ بندے کو وہ دل بڑا رکھنا چاہیے, جہاں بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے وہاں خرچ کرے لیکن اسراف سے بچے. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو اور فضول مت اڑاؤ. اب رات چیریٹی میں, تو چیریٹی میں بھی ویسے تو میں نے زکوٰۃ وغیرہ کا عرض کر ہی دیا آپ کو, اس کے علاوہ بھی مطلب نفل صدقات نکالتا رہے کہ رائے خدا میں جتنا دیں گے اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا, کم نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. تو یوں دیتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ چند خوش نصیب عاشقان رسول کو دیکھا گیا کہ وہ غم مدینہ میں مچل مچل کر روتے ہیں اور حاضری مدینہ کے لیے تڑپتے ہیں. یا سیدی ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے اور یہیں یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمیں غم مدینہ نہیں, ہمیں اس طرح رونا نہیں آتا. یا سیدی کس طرح سے اپنے اندر غم مدینہ پیدا کیا جائے, رہنمائی فرما دیجیے. کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری, میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آیا ہے. یہ کسی کا شعر ہے. اس میں تو یہ کہ صحبت پر ہے, عاشقان رسول کی صحبت ہو, خصوصاً ایسے عاشقوں کی کہ جو غم مدینہ سے مشرف ہوں, تو خود بخود یہ سے دیا جلتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. صحبت کا اثر ہوتا ہے, بری صحبت برے پھل لائے گی. اب عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو وقتاً فوقتاً آپ کی زبان پر نعت پاک مصطفیٰ کے نغمے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اور معاذ اللہ جو بری صحبت میں ہوتے ہیں ان کے لبوں پر گندے گندے فلمی گانے ہوتے ہیں. تو دیکھے والی ہے دنیا. تو اس طرح مطلب صحبت اچھی ہوگی اور مدینہ شریف سے محبت کرنے والوں کی صحبت, اور یہ دعوت اسلامی میں یہ چیز بکثرت ہے اللہ کی رحمت سے. تو ان کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, اس میں ماشاءاللہ بہت ساری نعتیں آتی ہیں, یہ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوتا رہے گا. اور جو مدینہ شریف جاتے ہیں اور اس طرح کے اسلامی بھائی ہیں تو ان
ان کو سی آف کرنے گئے، ان کو لینے گئے، تو اس طرح بھی ان کے انداز، ان کی گفتگو کے بھی ہو سکتا ہے کہ اثرات آپ پر مرتب ہوں، لیکن ایسے ہوتے کم ہیں کہ جو مطلب اس طرح روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مدینے جائیں، مدینے سے واپس پلٹیں، یہ دیکھا کم جاتا ہے۔ تو جو اس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کی صحبت میں رہیں گے ہم، انشاءاللہ ہمیں بھی غم مدینہ نصیب ہوگا۔ غم مدینہ یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑا شرف اور بہت بڑا خزانہ، بلکہ انمول خزانہ ہے، اور یہ اللہ پاک کی عطا سے ملتا ہے، باقی کسی دکان سے نہیں ملتا۔ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑ جائے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو اس وقت کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ حاضر ہوتا ہے تو اسے راستہ نامعلوم ہونے کی صورت میں بلا اختیار نظر پڑ جاتی ہے، تو کیا اسی وقت دعا مانگ لینی چاہیے یا مطاف میں جا کر دعا مانگے؟ اور کیا گنبد خضرا پر پہلی نگاہ پڑنے سے دعا قبول ہونے کا بھی منقول ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں۔ میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ جب بھی کعبہ شریف کی پہلی نظر پڑی، اب وہ اچانک پڑی یا مطاف میں جا کر پڑی، تو وہی پہلی نظر ہے جو پڑی نظر کعبہ شریف پر، تو اس وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہے تو دعا مانگ لیں، اور دعا کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں، یہ بھی دعا ہے۔ لفظ الحمدللہ کہنا یہ افضل دعا ہے، افضل الدعا ہے الحمدللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اپنے دل میں دعائیں ہیں تو وہ مانگی جا سکتی ہیں، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ دعا مانگے اور یہ ہی مانگے، جو بھی جائز دعائیں۔ اور یہ بھی دعا مانگی جا سکتی کہ یا اللہ میں جب جب دعا کروں تو ان پر تو رحمت کی نظر فرما، یعنی اپنی مانگی ہوئی دعا کے لیے اصرار نہ کیا جائے کہ بعض اوقات دعائیں جو ہوتی ہیں ہم جو مانگتے ہیں وہ یوں تو جائز تو ہوتی ہیں، لیکن ان کا قبول ہونا ہمارے لیے آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ جائز ہونے کے باوجود ہمارے حق میں ان کا نہ ہونا بہتر ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اب جیسے کہ مال و دولت تو کون نہیں مانگتا، لیکن بندہ مانگتا بھی رہتا ہے لیکن غریب رہتا ہے، تو اب اس کا غریب رہنا جو ہے نا یہ اس کے حق میں مفید تھا، اس لیے اس کو غریب رکھا گیا، ورنہ یہ مال آ جائے گا تو یہ کہیں مولا کا باغی نہ ہو جائے اور گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اللہ پاک کی حکمتیں ہوتی ہیں، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے۔ غریب تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، لیکن اس کو نہیں بناتا، تو یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اور اس کی حکمتیں عرض کرتا ہوں فتح رضویہ شریف میں بھی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں، اگر میں انہیں فقیر کر دوں یعنی غریب مسکین کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، غربت میں، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔ تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک نے جس کو جیسا بنایا اس میں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور بندہ نہیں سمجھتا، بندہ ہے،
وہ تو چاہتا ہے کہ یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، پائلوٹ بننا ہے، بس سائیکل چلانے آتی نہیں ہے، پائلوٹ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، تو اس کو کہاں ہوائی جہاز سونپیں گے اپنے؟ سمجھے؟ پہلے سائیکل تو سیکھ لے. تو یہ سب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے. لیکن اللہ پاک کہ یہ بھی رحمت ہے اس کی کہ وہ ہماری بھلائی پر نظر فرماتا ہے کہ غریب رہے گا تو یہ میرے دربار میں جھکا رہے گا، اس کا ایمان بچا رہے گا، اور مالدار رہے گا تو یہ مطلب مسجد سے بھی جائے گا، نمازوں سے جائے گا، تکبر کرے گا، غرور کرے گا، اور مطلب عیش کوشیاں کرے گا، اور یہ کہ میرا باغی ہو جائے گا. تو اس کو مالدار مت کرو. اچھا بعض مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت پرہیزگار ملیں گے آپ کو، مگر یہ صحابہ کرام میں خاص کر جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے مالدار صحابی تھے، سب سے مالدار صحابی. مشہور عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ، لیکن سب سے مالدار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں. اور 10 جو جنتی صحابی خاص جن کو ایک وقت میں بشارت ملی تھی، عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک ہیں یہ مالدار صحابی. عثمان غنی مالدار تھے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں. تو اب ان جیسا مالدار تو کوئی ہو تو آئے نا سامنے. تو خیر اب بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% مالدار جو ہیں یہ مطلب اچھے لوگ نہیں ہوتے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ دور اور تھا، اب دور کچھ اور ہے. اب جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت وغیرہ وغیرہ کئی گناہ کرنے پڑتے ہیں. اس کے بغیر مالدار بننا اس دور میں ہے مطلب بہت زیادہ دشوار. حالات ایسے بن گئے ہیں کہ آدمی بچ کر چل نہیں سکتا، بہت مشکل ہے. کوئی اگر چل جاتا ہو تو خیر ہم ہر ایک کی ہم نے اسکیننگ تو نہیں کی ہے، تاہم یہ کہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سمجھدار ہے اور جس کو تجربہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بھی بہت کچھ ہے. تو اسی لیے میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں، یا اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو ضرورت سے زائد مالدار نہ کرنا. ہم بس ایسے رہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، قرض دار نہ ہوں، پیٹ بھر جائے، تن ڈک جائے، سر چھپ جائے. تو زیادہ مالداری میں آئی ڈونٹ لائک، میں پسند نہیں کرتا. میں اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا کم از کم کہ میں مالدار بنوں، میرا بینک بیلنس ہو، میرا یہ وہ نہیں. الحمدللہ میرا اپنا مزاج ہی ہے، دنیا دیکھی بالی ہے. غریب آدمی فٹ پاتھ پر سو جائے گا، مالدار گھر میں بھی کانپ رہا ہوگا کہ یار کوئی اغوا نہ کر جائے. یہ اس دور میں یہ ہو رہا ہے، سمجھے. زیادہ خدمت دین کی غریب لوگوں کو کرتا دیکھا گیا. میری زندگی گزر گئی. آپ بولو کہ یہ تو پیسے دیتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، تو ان پر پیسہ ہے نا. پیسہ دیا کون سا کمال کیا؟ اللہ نے دیا تھا، یہ دے دیا انہوں نے اٹھا گیا. تو اگرچہ مالدار دین کی خدمت کرتا ہے، لیکن جو غریب کرتا ہے نا، یہ میرا تجربہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اتفاق نہ بھی ہو، اختلاف ہو، تو وہ ہمارا ثبوت دے اپنا. تو غریبوں میں دین زیادہ دیکھا جاتا ہے، دینداری زیادہ دیکھی جاتی ہے، دین کی خدمت کا درد، جذبہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ جس کے پاس یعنی کہ اربوں روپے کا بینک بیلنس ہے، بہت مالدار ہے، بڑا اس کے پاس کوٹھی بنگلہ، اور ایک ہے متوسط درمیانے درجے کا جس کو عام طور پہ لوگ غریب بولتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور دین کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دے رہا ہے، مدنی قافلوں میں سفر بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کون سی دولت پر ہاتھ رکھنا چاہیے کہ بھئی ہم تمہاری یہ غربت دور کر دیتے ہیں، تم کو ارب پتی بنا دیتے ہیں، لیکن اب یہ تہجد میں نہیں اٹھنے دیں گے، تمہیں دین کا کام نہیں کرنے دیں گے، مدنی قافلے میں سفر نہیں کر سکتے. تو اب بتائیے کہ کس پر ہاتھ رکھیں گے؟ 12 ماہ دین کے لیے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے آپ کو سینکڑوں ملیں گے نا دعوت اسلامی میں. ان میں ایک چھانٹی کر کے دکھاؤ کہ بھئی یہ کوئی اربوں پتی ہے، ایک بھی نہیں ملے گا. اللہ ماشاء اللہ کوئی مل جائے تو اس کا باپ ہوگا ارب پتی، بیٹے کو بھیج دیا، چلو یہ بھی اچھا کیا، لیکن خود آپ کو یہ نہیں ملے گا اس میں.
ये मेरा अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। आपको इसमें गरीब तबका मिलेगा या दरमियाने दर्जे का मिलेगा कि इनको बस होता है दीन की तड़प है, अल्लाह की तकसीम है। ये ज्यादा दीन के लिए तड़प रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, समझो कि मारा मारी एक हमारी कहावत है, दीन के लिए वो सब कुछ कर डालना है, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इधर दर्श देना है, उधर इलाकाई दौरा, नेकी की दावत, मदनी काफिला, फुला 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 फुला। अब ये पठान भाई हमारे इतने सारे आए हुए हैं, अभी मैंने पठानों के वो सुने तसुरत, मजा आ रहा था, इतने प्यारे मेरे तस्वीरात है। इनमें बताओ कौन अरबपति है, किसका बैंक बैलेंस करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, एक भी नहीं मिलेगा। ये सारे खान साहब जो है ये बस ये गरीब लोग दीन के लिए। अब इधर से खैबर पख्तूनख्वा से आकर एक महीने के लिए शायद ये कर रहा है, फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज कराची में पड़े हुए हैं। तो मालदार को इतना टाइम कहाँ होता है कि जो इतना सारा वक्त है। मैंने मालदार देखे हज भी नहीं करते, टाइम ही नहीं होता इनके पास, कैसी बदनसीबी है, हज फर्ज होने के बावजूद नहीं करते। अब मुझे सुनने वाली भी अगर ये दांत पीस रहा होगा कोई तो आप बताओ कि हज किया आपने, फर्ज है, इतने पैसे 100 आदमियों को हज करवा सकते हो, लेकिन नए नसीब में हज। और कई गरीब आपको मिलेंगे जो कई हज किया होता है, कोई बेच देता है, कोई ये मस्जिदों के इमाम एक तादाद मिलेगी आज ही होते हैं, कोई ना कोई इनको मदीने बेच देता है कि हमारे इमाम साहब है ना, मजे लगे पड़े ना। लेकिन एक तादाद है मालदारों की जो हर साल हज करते हैं, रमजान शरीफ भी मदीने में गुजार रहे होते हैं। यानी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने देखे नहीं जाते हज के लिए, सब फर्ज हज नहीं करते, तो सबको जिन पर फर्ज है उनको तो करना ही करना है। तो मालदार भी अच्छे जो अच्छे हैं, नेक हैं, सुन्नतों के आमिल हैं, शरीयत के पाबंद हैं, और गरीब भी अच्छे कि जो नेकियां करते हैं, सुन्नतों पर अमल करते हैं। न वो मालदार अच्छा जो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करता है, न वो गरीब अच्छा जो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करता है। लेकिन मैंने एक जनरल बात की कि गरीबों में दीन के लिए कुर्बानियों का जज्बा, भागदौड़ करना, वक्त देना दीन के लिए, ये मैंने ज्यादा देखा है। तो अल्लाह पाक हम सबको मतलब अल्लाह पाक हमें अपने दीन की खिदमत का वो दर्द अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए कि हम अल्लाह के दीन के लिए आखिरी सांस तक भाग दौड़ करते रहें। मैं बड़ा अमीर कबीर हूँ, शरे तो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफा का फकीर हूँ, दरे मुस्तफा का फकीर हूँ। मेरा रिफ़अतों पे नसीब है, दरे मुस्तफा का फकीर हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जुबैरुल हसन भाई ये सवाल कर रहे हैं कि 40 साल के बाद क्या दाढ़ी रखना ये ज़रूरी हो जाता है? जैसे बालिग हुआ ना तो अहकाम शरीयत लागू होते हैं, बालिग होता है तो, और लड़का बालिग होता है 12 और 15 साल के दरमियान, जबकि लड़की 9 से लेकर 15 साल के दरमियान बालिगा होती है अलामात के जरिए। और अगर ये अलामात ना पाई जाएं तो लड़की हो या लड़का 15 साल के हो गए तो बालिग हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इंग्लिश हिसाब से नहीं है, इस्लामी हिसाब से, सिने हिजरी के हिसाब से फारी ये बालिग नाबालिग के मसाइल, जितने भी शरई मसाइल हैं उनका ताल्लुक सिने ईस्वी से नहीं है बल्कि सिने हिजरी से है। और बदकिस्मती से सिने हिजरी बहुत सौ को तो शायद बोलना भी नहीं आता, ये होता क्या है, हम मुसलमानों की हालत इतनी पतली हो गई है, हमने तरक्की कर ली है ना। हम लोगों को जो मतलब ऐसी बातें करते हैं यार ये मौलाना को क्या पता, ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि किसको कितना पता था। तो हिजरी से नहीं पता, 12 माह के नाम नहीं पता,
तजुर्बा है मेरा, पढ़े लिखे लोगों को आप पूछ लो। हाँ, अगर मजहबी माहौल में होंगे, टच में होंगे तो पता होगा, वरना ये जनरल होते हैं इनको नहीं पता होता। 12 माह, पहला महीना कौन सा, आखिरी महीना कौन सा, ये अभी मुझे इतने सुन रहे हैं, इनमें एक तादाद होगी जिनको शायद नहीं पता होंगे। 12 माह, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो अभी फटाफट एक सांस में बोल देंगे। इस्लामी महीने अगर जो बोलेगा तो सोच सोच के सांस रोक रोक के बोलेगा शायद, मगर जिनको नहीं आते हो तो बोल ही नहीं पाएगा। तो ये हमारी हालत है। तुम्हारा लिए के वो जब बालिग हो जाएगा लड़का, वो दाढ़ी निकल आई है तो इसको रखना वाजिब है, 40 साल का इंतजार नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब। क्या ये कहा जा सकता है कि दाढ़ी कब रखना जरूरी है? तो ये कहा जाए कि जब से दाढ़ी आए रखना जरूरी है। अगर नाबालिग है और उसकी दाढ़ी निकल आई तो अब उस पर क्या हुक्म लगेगा? बालिग के बाद ही शरीय अहकाम नाफिज होते हैं इस पर। लड़की के दाढ़ी निकल आई तो औरत के लिए तो ये कि मुस्तहब ये कि दाढ़ी को साफ कर दे, और अगर शोहर हुक्म करता है, शादी वाली शोहर हुक्म करता है, तो वाजिब हो जाएगा कि दाढ़ी साफ कर दे। दाढ़ी औरत के लिए नहीं है, ये मर्द के लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल यह आया है कि निकाह पढ़ाने के लिए क्या निकाह खां से पैसे तय करना जरूरी है? जहां उजरत का पता है कि सराहतन या दलालतन उजरत यहाँ देनी है, तब तो तय करना वाजिब होता है। तो ये निकाह खां की उजरत, ये उजरत ही कहलाती है। अब इसको नजराना नाम दे दें हम, शुक्राना नाम दे दें, हदिया नाम दे दें, तो ये खूबसूरत नाम है, ये उजरत। समझे? इमाम साहब इमामत करते हैं, इनको कोई नहीं बोलेगा कि हम इसको मजदूरी दे रहे हैं या उजरत दे रहे हैं, मगर ये है उजरत। तनख्वाह जो है ना इमाम साहब की, ये भी उजरत है। तो चूंकि निकाह खां की भी उजरत है, तो ये उजरत तय करना वाजिब होगा। बगैर तय किए लेना देना ये गुनाहगार है। हाँ, पता है ये इतनी लेते हैं, ये लिख कर लगा दिया कि मेरी इतनी उजरत है, नहीं किसी तरह भी मतलब यानी कि ये पता हो कि इतनी उजरत देनी है, ये फिक्स है, वो एक अलग सूरत है, वरना तो ये कि तय करनी होगी। अब बस का किराया है भाई इतना है, टिकट इतने का होता है, ये एक अंडरस्टूड है, तो वो एक अलग सूरत है कि वो टिकट दे दी, हर बार कंडक्टर को पूछे नहीं कि कितने पैसे लगेंगे, इतने पता है यहाँ से यहाँ तक जाना है कि इतना टिकट है यहाँ बस में। या टैक्सी है तो उसका मीटर लगा हुआ है, भाई मीटर जितना बताएगा इतना देना पड़ेगा। तो यहाँ भी गालिबन तय करने की सूरत तो मौजूद है कि ये मीटर पे इतने किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर इतना किराया इसका बनता है, और ये मीटर बताएगा कितने किलोमीटर सफर किया है। मगर जो टैक्सी या रिक्शा वगैरह मीटर को फॉलो नहीं करते, या उनके यहाँ मीटर काम नहीं कर रहा होता, या मीटर पे वो सवारी नहीं लेते, तो क्या उनसे तय करना जरूरी हो जाएगा अगरचे मीटर लगा हो गाड़ी के अंदर? अगर वो कहता है कि मतलब तो वो खुद बोलेगा कि मैं इतने लूंगा। अगर मीटर नहीं चलेगा ना, या कोई आप जैसा कोई मोबेदार आदमी होगा ना, हमारा ना साहब आप जो अपना इंसाफ से दे देना, अब मरे आप, अगर इसकी बातों में आ गए इसका इंसाफ कुछ होगा, आपका अदल कुछ होगा, रोड में तमाशा होगा। तो इसलिए वो उजरत में लड़ाइयाँ होती है, तय नहीं करते ना। तो शरीयत ने लड़ाइयों की, झगड़ों की हौसला अफजाई नहीं की। तो ये कि जहाँ भी इस तरह के मामले तय करना जरूरी है, तो लड़ाई ना हो। है ना, तय करने के बाद भी लड़ते हैं क्या, तो ये फिर वन साइड होती है, टू वे नहीं होती। वो बोलता है कि हमको पेट्रोल महंगा हो गया है और ये मजबूरी है और वो गलियों में इतना घूमना पड़ा है,
وہ ایک الگ پھر وہ اپنے پھڈا بناتے ہیں بعض لوگ، لیکن یہ کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے. ہم نے جو طے کیا وہ اس کے بندے ہوئے، ہم 1% بھی زیادہ دینا ہم پر واجب نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے ٹھیک ہے 1000 روپے دے دیں 100 کی جگہ، تو وہ ایک الگ صورت ہے. یہ آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ وہ اس پہ اتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے کسی کے لیے، کوئی موبیدار آدمی جیسا بھی کوئی ہو، اگر کوئی کسی کو کہہ دے نا یار اب آپ اپنے حساب سے آپ سے کیا لینا ہے یار، اب جو دو گے نا لے لیں گے، تو وہ بھی کہتا ہے نہیں یار چلو، اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیا مانگے گا. اور جب اس کے آخر میں اترے نا اور جس سے مانگا نا جیسا تیسا نا، اب وہ جو موبیدار کہلانے والا آدمی ہے نا وہ تو گیا، وہ بیس کرنے جیسا بھی نہیں رہا. وہ بیچارہ سمجھتا ہوگا کہ 50% کم میں لے گا، یہ اس سے 100% بڑھا کے دے دے گا. حضرت کبھی بیٹھتے، حضرت ابھی تھوڑی بار بار ہاتھ میں آئیں گے، حضرت سے لے لو جتنا، آدھی مزدوری آدھا برکت کے لیے کام آئے گا. حضرت تو گیا، اس کا جیب بیچارہ کا خالی ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، طے کر کے ہی بیٹھنا چاہیے مکہ مدینہ، یا طے کر کے کام کرنا چاہیے. مزدوروں سے بھی باتوں کا طے نہیں کراتے، پلمبر سے طے نہیں کراتے، الیکٹریشین سے طے نہیں کراتے. تو وہی یار حضرت آپ سے کیا مطلب، آپ جو آپ دو گے ہم لے لیں گے. وہ بولتا ٹھیک ہے، تو جو اسے کیا اچھا بتاؤ کتنے ہیں، وہ آخر میں بتا دے کتنے ہوتا ہے، یار اسے نہ ہی کراتے تو بہتر تھا. تو یہ طے نہ کرانے کے اتنے نقصانات ہوتے ہیں باتوں کا، جھگڑے کے ساتھ ساتھ مطلب جیب بھی خالی ہو سکتی ہے. نہیں بہت مسائل کرتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں نا مزدور، یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی طے بھی ہو گیا نا، تو بھی بولیں گے آج گرمی بہت ہے، میں تھک گیا ہوں، پسینہ بہت نکل گیا ہے، کچھ چائے پانی ہی دے دو. تو یہ کہ دینا نہیں چاہیے، سو اس طرح یہ کرے نا کہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور ناجائز پر مدد کرنی ہے، کیونکہ ناجائز مانگ رہے ہیں نا. یہ وہ آپ ماضی کی یاد بس میں ہم تھے سفر مدینہ، مکہ پاک مسجد الحرام کی طرف جا رہے تھے، اور وہ جو بس والے نے پھر زائد مانگنے کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور ہمارے ایک اسلام میں دینے گئے زائد، اور آپ نے کہا کہ یار مطلب کہ طے ہوا تو اس کے بعد پھر کیوں یہ زیادہ مانگ رہے ہیں. ہاں ہم بس میں تھے، طواف زیارہ کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم جا رہے تھے. جی ہاں، مفتی صاحب کو بھی یاد آ گیا، مفتی احسان صاحب کو بھی. تو وہ زیادہ مانگ رہے تھے. اس ٹائم آپ نے یہ کہا کہ جو طے ہوا ہے نا وہ دیں گے ہم، جو طے ہوا ہے وہ لو، اور وہ جو طے ہوا تھا پھر اسی پہ چلتے رہے. کیا ہوگا مجھے یاد نہیں آ رہا. جی جی، یہ مطلب میرا ذہن ہے، یہ ہمیں نہ دے ہوا ان کو، یہ مانگے نا تو جس کو بولتے ہیں گٹر میں ڈال دے مگر ان کو نہ دے، تو گٹر میں نہ ڈالے. میں مثال دیتا ہوں کہ ان کو دے کر گناہ پر ان کی مدد کرنا ہے، ان کا دل کھلتا ہے، یہ اوروں سے بھی مانگیں گے. طے ہو گیا پھر کائے کو پٹا کرتا ہے. یہ مانگے نہیں اور ہم نے ڈبل دے دیے، وہ الگ بات ہے. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی امیر سنت مدنی مذاکرے میں غریب اسلامی بھائیوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی ان کو مدینے بھی بھیج دیتا ہے، اور اس طرح کر کے ہمارے ایک اسلامی بھائی سیالکوٹ کے یہ 12 دینی کاموں میں ماشاءاللہ شرکت بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور ایک دینی کام جو فجر کے لیے جگانے والا ہے، اس میں بڑی ان کی الحمدللہ استقامت دیکھی ہے. تو یہ پچھلے دنوں چند دن پہلے یہ صبح فجر کے لیے جگا رہے تھے، گلی میں جا رہے تو ایک صاحب گھر سے نکلے، انہوں نے کہا اسلام بھائی روز صبح صبح لوگوں کو مدینے کی دعا دیتے ہو، ہم اس میں کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کو بار بار حج نصیب فرمائے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. تو اس نے کہا لوگوں کو مدینے کی دعا دیتے ہو، تم مدینہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے تو بھی مدینہ نہیں دیکھا. تو اس نے کہا چلو تیاری کرو تم مدینے جاؤ. پھر اس نے ان کو جو وہ ٹکٹ وغیرہ کی ترکیب کر دی، اور الحمدللہ وہ اسلام بھائی مدینے کے سفر پر روانہ ہو گئے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. عاصم بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا جنات میں اولیاء کرام ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہو سکتے ہیں اولیاء کرام. جنات میں صحابہ تھے، تو اب جب صحابہ تھے تو اب ولایت
تو بات کا درجہ ہے نا. ہر صحابی ولی تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چاند مصطفی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدس اوراق کو آگ میں جلانا کیسا ہے؟ نہیں آگ میں نہ جلایا جائے اس کو. اس کے یا تو اس کو ٹھنڈا کیا جائے. ٹھنڈے کرنے کا طریقہ ہے اس کو جیسے بوری میں بند کیا, اس پہ کوئی وزندار پتھر وغیرہ رکھا, پھر بوری کو چند چیرے لگا دیں, نہیں تو تیرتی ہوئی واپس کنارے پہنچ سکتی ہے یہ. تو اس کو بیچ گہرے پانی میں ڈالا جائے تب یہ جا کے ٹھنڈا ہوگا. کنارے پہ چھوڑ دیا تو بہتی ہوئی کنارے پہ آ جاتی ہے. اچھا, اور یا پھر اگر کوئی نہیں ہے تو کوئی پرانا کنواں ہے اس میں, یا کوئی زمین کھود کر قبر کی طرح بنا کر اس کو مطلب اس میں ایسی جگہ پر دفن کیا جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے. قبرستان ہی شرط نہیں ہے, کوئی بھی ایسی جگہ ہو. ویرانوں میں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں گڑھے کھود کر ڈالا جا سکتا ہے, یا کسی کا اپنا ولا ہے کوئی اور ایسی جگہ میں گنجائش ہے تو بے شک اپنے گھر میں کوئی بڑا سا گڑھا کھود کے, گہرا گڑھا کھود کے رکھ دے. اس سیمیٹڈ نہ کرے اس کو, کچی زمین رکھے اور اس میں جمع کرتا رہی, زمین اس کو کھاتی رہے گی. ایسی جگہ پر بنا لے جہاں پاؤں نہ پڑے کسی کا. دروازہ مضبوط رکھے اس کا اوپر کا ڈھکن تاکہ کوئی چوہا وغیرہ جا کر گندگیاں نہ کرے. ایک مشورہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جیسے گٹر ہوتی ہے نا تو پانی کی بھی ہوتی ہے سیوریج, تو یہ اس طرح کا کوئی گڑھا کھود کے لوہے کا ڈھکن مضبوط سا لگا لیا جائے, اس پہ ڈالتے رہے کاغذ اپنے جو بھی گھر میں اس طرح کے ہے ضرورت, اخبارات جو مطلب ٹھنڈے کرنے ہوتے ہیں, تو یہ اس میں زمین کھاتی رہی, زمین کچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیت کیے جائے, یا ہم اجتماع میں آتے ہیں اس اجتماع میں بیٹھ کے بھی بیت کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کراؤڈ میں مجمع میں بیٹھ کے بیت نہیں ہوتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیت کی جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ جواب دیجئے کہ آئے کہ لوگ صحیح کہتے ہیں. معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ اس کی بات کرتے ہیں. بیعت کے معنی ہے بک جانا. مرید جو ہوتا ہے نا بکا ہوا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پر, تو اس کے لیے ہاتھ رکھنا شرط نہیں ہے. عورت کیسے بیعت ہوگی آپ بتائیے؟ ہاتھ کہاں رکھے گی؟ اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لے گی. اور یہ مرد کے ہاتھ میں تو دے نہیں سکتی, غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے گی تو گناہ گار ہوگی, غیر مرد بھی گناہ گار ہوگا. تو جو ایسا کہتے ہیں ان کو یہ پوچھیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ یار عورت تو ہاتھ پہ ہاتھ دے نہیں سکتی. تو ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ میں لکھتے ہیں قاصد کے ہاتھ, قاصد میننگ نمائندہ, میسنجر, پیغام دینے والا. تو میسنجر کے ذریعے, اپنے نمائندے کے ذریعے, بھائی باپ نے بیٹے کو کروا دیا, بیٹے نے باپ کو کروا دیا, اب ایک دن کا بچہ بھی بیعت ہو سکتا ہے. اب اس کو پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیں گے؟ یہ مطلب لوگوں نے اپنی طرف سے مشکلات کھڑی کی ہیں اور شرائط رکھ دی ہیں. ایک بہت پرانی بات ہے, میں جب سیکورٹی ایشو نہیں تھا میرا, پنجاب کے دورے پر وہ جاتا تھا تو ہمارا ایک شہر کے اس وقت امیر بولتے تھے, شاید ہم لوگ امیر تھے یا نگران بھرل, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ایک ہیں پیر صاحب وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب مائک پر بیعت کرواتا ہے اور یوں ہے یوں ہے, تو رہی ہوتی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. تو میں نے, وہ نگران صاحب جو تھے وہ میرے ساتھ بیعت نہیں تھے, وہ کسی اور سلسلے میں نقش بندی تھے وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پیر صاحب سے عرض کریں کہ آپ کوئی ایک آدھ آیت یا حدیث شریف یا کوئی فقہ کی دلیل دے دیں کہ یہ جو الیاس کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. اگر آپ دلیل دیں گے نا اور اس کا یہ جواب نہیں دے گا تو میں الیاس کا ساتھ دینا چھوڑ دوں گا. تو خیر وہ دن آج کا دن, میرے خیال میں اس بات کو 30 سال تو ہو گئے ہوں گے,
اور اب تک جواب نہیں ملا. اب خدا جانے وہ اسلامی بھائی حیات ہے یعنی پیر صاحب زندہ ہیں یعنی کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایسے بے بنیاد بات کرنی نہیں چاہیے. بیعت میں کیا ہوتا ہے؟ توبہ ہی تو کرواتے ہیں نا. اب بیعت نہیں ہوتی تو اب توبہ نہیں کرو, چپ چاپ بیٹھے رہو. توبہ کرواتے ہیں نا اس میں, توبہ کرواتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا عہد لیتے ہیں, تو یہ سب اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں اس میں. تو الحمدللہ مطلب جب علماء کچھ نہیں بولتے اس پہ, جو مشائخ اور مشائخ کے لیے علماء ہونا شرط ہے, جو عالم دین ہوگا وہ ایسی بات کرے گا بھی نہیں. تو مطلب یہ کہ پھر اپنے کو بولا ہوا ہی نہیں. جب سارے علماء کچھ بھی نہیں بول رہے, سب علماء اس طرح یہ نظام چل رہا ہے برسوں سے, تو اب اس میں انٹرفیئر کرنا عوام کا جس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے, تو یہ مطلب ان کے لیے مطلب دنیا و آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. ایسی بات کرا ہوا ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ نور, نماز نور ہے, تما کی نیکی کا شفا ستر گناہ ہے. اجی یا رمضان, جلدی جلدی یا رمضان. آقا ہم کو مدینے بلا لو, مدینے بلا لو. اللہ بسم کا موت واحیا. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. پہلا کلمہ صحیح طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیری خاطر سانپ سے 10 بار یا صدیق نے عاشقان مصطفیٰ کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اللہ اللہ. الف با تا میں آپ کو سوائے سناؤں گی سریا کرنے کی. اللہ اکبر, سریا کرنے کی. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ سچیا کری نبی, آمینہ کلا دلا سچیا کری نبی, تاہر دو سلا سچیا کری نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کلا دلا سب سے آخری نبی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, ابو بکر صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی. پیارے مصطفیٰ حضرت صدیق ہے, پیارے مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے, حق گزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے, پیارے مصطفیٰ حضرت صدیق ہے. کون صحابہ میں افضل؟ حضرت صدیق ہے. مولا کے مقبول ہے حضرت صدیق ہے. حضرت صدیق ہے, حضرت صدیق ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کے پیارے پیارے مناظر. سب سے پہلے میرے پوتے 3 سال کے ہیں, انہوں نے حدیث پاک عربی اردو سنائی آپ کو. الصلاۃ تو نور, نماز نور ہے. باقی پیارے بچوں نے بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے نعرے لگائے. ماشاءاللہ. اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. سب کو ماں باپ کے ساتھ حج نصیب کرے, میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. یہ سعادتیں بار بار انہیں عطا ہو جائیں. آمین
जाए खातम नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से आशिकान रसूल की स्पेशल ट्रेन 3 दिन के लिए यहाँ पर ये आ चुके हैं और इंशाल्लाह रजब शरीफ का यूँ समझे इस्तकबाल भी होगा और मदनी मुज़ाकरे की बाहर लुटेंगे। माशाअल्लाह, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। इनके सफ़र के हमारे पास कुछ मनाजिर भी हैं। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन आपको दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, एक बार फिर रजबुल मुरज्जब का महीना तशरीफ ला रहा है। रजब के आते ही शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया खुशियों से आपका दिल बाग 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 मदीना हो जाता है, क्योंकि आप रजबुल मुरज्जब को रमजान का फाटक करार देते हैं, दरवाजा करार देते हैं। और मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रजब में दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रजबुल मुरज्जब में पहले 6 दिनों में मदनी मुज़ाकरे होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ की बरकत से 6 मदनी मुज़ाकरे। तो लाहौर के आशिकान रसूल ने पूरी स्पेशल ट्रेन बुक की है और ये जा रहे हैं सुबह कराची उस आलमी मदनी मरकज की ज़ियारत के लिए जहाँ शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बनफ्स नफीस खुद मौजूद होंगे। मेरी आशिकान रसूल से दरखास्त है, आप भी आइए। रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना इबादत में गुजारना है, रोजे रखने हैं, तहज्जुद पढ़नी है और किस तरह अपनी इस दुनिया में रहकर आखिरत की कमाई करनी है। हम जा रहे हैं कराची सीखने के लिए मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब से आपकी सोबत पाने के लिए। अल्लाह ताला हमें इस सफर के बदले से मदीने का सफर नसीब फरमाए। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं तो समझा इसका नाम गरीब नवाज एक्सप्रेस होगा शायद। खैर चलो, माशाअल्लाह, सबको वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी आया नू। और पूरा वक्त आप दीजिएगा कि कुछ इस तरह भाई घूमने घामने निकल जाते हैं, तो मेहरबानी करके 3 दिन में 72 घंटे होते हैं, 72 आवर्स आपको फैज़ान मदीना में गुजारने चाहिए। हाँ, ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से वो जाना वो आना वो एक अपनी जगह पर, लेकिन अब आ गए तो आगे बाहर निकलना है इंशाअल्लाह। और सारे जो भी दिन के वक्त भी कोई मदनी हल्के वगैरह भी कुछ ना कुछ हो सकता होते हो तो उसको भी आपने अटेंड करना है। और रात खुसूसी मदनी मुज़ाकरे भी होंगे इंशाअल्लाह। कल तो मैं इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज में हूँ इंशाअल्लाह, मेरी नीयत है कल वहीं होगा इंशाअल्लाह उल करीम। और बस अल्लाह करे कि आफियत के साथ खैरियत के साथ हाजिरी हो जाए, नीयत तो है इंशाअल्लाह। और वो खुसूसी मदनी मुज़ाकरों की भी नीयत है इंशाअल्लाह। साहरी की भी इंशाअल्लाह तरकीब होगी और इंशाअल्लाह रोज़ों की भी बाहरें जो नसीबदार होंगे वो रोज़े भी रखेंगे इंशाअल्लाह। और वैसे भी हमारे नेक आमाल का जो शोबा है, नेक आमाल का शोबा, तो उसमें उसकी तरफ से समझो कि ये आपको अगर रजब शरीफ में 7 रोजे रखे, 7 रोजे रखने की फजीलत ये है कि जो 7 रोजे रजब में रखे तो उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन 7 रोजे की हमने रखी है कि रजब शरीफ पूरे महीने में जो 7 रोजे रखे तो वो मुमताज फर्स्ट 7, 5 और 3। तो ये अपनी कारकर्दगियां इंशाअल्लाह देंगे ना तो मीठा मदीना हो जाएगा। हमारे यहाँ तो वैसे सर्दियां चल रही यार, ठंडक के रोजे तो वैसे सर्दी में तो आसान होते हैं, बड़े फजीलत वाले रोजे। एक रोजा रखे तो उसके लिए भी मतलब फजीलत है कि वो रजब के रोजादारों के लिए तो ये कि जन्नती नहर है जिसका नाम रजब है, नहर रजब, उससे जिसका पानी दूध से सफेद, दूध से ज्यादा सफेद और शहद हनी से ज्यादा मीठा स्वीट, वो मतलब रजब के रोजादारों को वो मिलेगा। तो इस तरह मतलब ये कि रजब के रोजे आपने रखने हैं। हज़रत सैयदना अबू क़िलाबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रजब के रोजादारों
रजब के रोजादारों के लिए जन्नत में एक महल है। हवाला शुअबुल ईमान, जिल्द 3, पेज नंबर 368, हदीस नंबर 3802, और फैजान सुन्नत में लिखा हुआ, फैजान सुन्नत पेज नंबर 1365। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोजा रखे तो अल्लाह पाक उसे उस नहर से सैराब करेगा। हवाला शुअबुल ईमान, जिल्द 3, पेज नंबर 367। एक और फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए कि इरशाद फरमाया, रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा और दूसरे दिन का रोजा 2 साल का कफारा और तीसरे दिन का 1 साल का कफारा है। फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है। अल जामे उस सगीर, हदीस नंबर 5051। तो पहले रोजे की फजीलत आपने सुनी, 3 साल का कफारा इसको करार दिया है। हदीस पाक में इसकी फजीलत बयान की गई है। तो रजब का पहला रोजा, अब देखिए चांद कब होता है, तो 29 शब है ना, 29वीं रात है आज, तो कल 29 तारीख होगी। अब कल रात को चांद होता है या परसों रात को चांद होता है, तो ये चांद पर है। ज्यादातर इम्कान यानी कि 29 का, चूंकि पिछले महीने का हुआ था, तो इस बार हो सकता है 30 का चांद हो, यानी पीर शरीफ को चांद नजर आए। ये इम्कान है, फाइनल कुछ भी नहीं है। फाइनल तो चांद देखने पर ही होता है कि महीना शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो बहरहाल ये कि रजब शरीफ जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसको रमजान शरीफ का फाटक बोलता हूँ कि रमजान की यादें भरपूर तरीके पर रजब के आने से शुरू है ना, रजब शरीफ आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजों की बहार है, इबादतों की बहार है कि रजब जो है ये इबादत का बीज बोने का महीना है। और शाबान आबियारी का महीना ने आंसुओं से उसको सैराब करे, रजब में इबादतें करे और आंसुओं से कबूलियत की दुआएं, गुनाहों की मुआफियां, ये आंसुओं से सैराब करने का महीना शाबान। और शाबान माह दुरूद सलाम भी है। तो और रमजान शरीफ खेती काटने का, फसल काटने का महीना है। तो मगफिरतों के परवाने तकसीम होते हैं माह रमजान में। तो ये 3 महीनों को बड़ी अहमियत हासिल है। और ये रजब तो हुर्मत वाला महीना है, माह हराम। हराम माने हुर्मत वाला, इज्जत वाला। ये महीना बहुत बाबरकत, और इतना बाबरकत है, इतना बाबरकत है कि इसमें गैर मुस्लिम भी किसी दौर में, जमाने जाहिलियत में भी रजब का एहतराम होता था उन दिनों, कि वो हथियार डाल देते थे, वो लड़ते नहीं थे। इसलिए रजब का नाम, एक नाम है असम, यानी खूब बहरा, कि इसमें मतलब लड़ाई झगड़ों की आवाजें नहीं होती थी। तो एक बुजुर्ग का कौल है कि जब गैर मुस्लिम भी हथियार डाल दें और हथियार ना चलाएं रजब में, तो एक मुसलमान कम से कम इतना दो कि जबान ना चलाए। जबान से जो फालतू बड़बड़ 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 होती है, वो तो कम से कम रजब में रुक जाए। कितना प्यारा कौल है बुजुर्ग का। तो ये रजब की अपने कफन की वापसी रिसाला है, उसमें रजब के फजाइल हैं। ये फजीलत जो मैंने बयान की, ये बुजुर्ग का कौल, ये मैंने इसमें पढ़ा था। ये 12 महीने के फजाइल अपने मकतबतुल मदीना की किताब है, उसमें भी रजब के फजाइल वो जरा तफसील से फजाइल हैं। तो इसको भी जरा जरूर मुताले में लाइए, तो और इंशाअल्लाह रजब का एहतराम बढ़ेगा और जज्बा बढ़ेगा इबादत का। तब इबादत पर कमर बांध लेनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो रोजों की जल्दी जल्दी कारकर्दगियां भेजिए। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ علیہ محمد. اللہ کیا پیارا مہینہ آ گیا رجب، اللہ کا پیارا مہینہ آ گیا رجب، قلب و جگر پر چھا گیا ایک کیسا جب، قلب و جگر پر چھا گیا ایک کیسا جب، سارے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے اب، سارے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے اب، آیا رجب ماہ رجب پھر آ گیا رجب، آیا رجب ماہ رجب پھر آ گیا رجب، ماہ رجب کا واسطہ سستی ہو دور، ماہ رجب کا واسطہ سستی ہو میری دور، نفلی عبادت کر سکوں فرما کرم اے رب، نفلی عبادت کر سکوں فرما کرم اے رب، رب کی عبادت کا رجب میں بیچ بوئی، رب کی عبادت کا رجب میں بیچ بوئی، اور کیجئے رو رو کہ رب سے مغفرت طلب، اور کیجئے رو رو کہ رب سے مغفرت طلب، افسوس مجھ سے نیکیاں کچھ بھی نہ ہو سکی، افسوس مجھ سے نیکیاں کچھ بھی نہ ہو سکی، کر مغفرت بہرے رجب ہے مصطفیٰ کے رب، کر مغفرت بہرے رجب ہے مصطفیٰ کے رب، اللہ کا پیارا مہینہ آیا رجب. الحمدللہ مرکز الاولیاء سے تو ٹرین آ چکی، گجرانوالا اور سیالکوٹ یہاں سے بھی الگ الگ 2 اسپیشل ٹرینیں آنے والے بدھ کو انشاءاللہ یہاں پہنچیں گی. ہمارے رکن شورا حاجی اظہر بھائی نے پیغام دیا ہے کہ 2 ٹرینیں انشاءاللہ ہماری آنے والی بدھ جمعرات جمعہ یہ 3 دن یہاں پر یہ آ رہے ہیں، اور فیڈ بیک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا فیصل آباد میں، وہاں کے اسلامی بھائی بھی یہاں آ چکے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو ان کو کھانا بھی کھلائیں گے آپ؟ جی جی بالکل، لنگر غریب نواز بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. ان کی جیبوں میں ہاتھ بھی ڈالنا پڑے گا نا، اور اتنی ساری دیگیں ان کو آپ کھلائیں گے تو کچھ یہ دیں گے کہ نہیں؟ چلو یہ آئیں گے تو پھر بات کریں گے ان سے. تو انشاءاللہ ابھی جو آئے ان سے تو بات ہو ہی گئی، چلو یہ تھوڑا ہمت کریں اور غریب نواز کے احصال ثواب کے لیے لنگر رضویہ ہمارا اس کا نام ہے، تو وہ سارا سال ہی چلتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ان دنوں ہم مطلب کھلانا چاہتے ہیں، اگر صرف ان دنوں آپ کھلانا چاہتے ہیں تب بھی ویلکم، تو پھر وہ الگ سے ترکیب آپ بنا لیجیے حاجی امین سے کہ بھائی آپ کا ان دنوں الگ سے یہ پک کر یہ مہمانوں کو کھلایا جائے گا، کیونکہ یہ ان 6 دن میں یہ شاید لاکھوں کروڑوں روپے ان پر خرچ ہوں گے کھانے پینے کے. تو یہ ظاہر آپ ہی کے جیبوں سے جاتی ہے، ترکیب بنتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے.
इनको ज़कात तो खिला नहीं सकते, खैरात तो खिला नहीं सकते, तो साफ सुथरा पाक पैसा जिसको बोलते हैं ना, वो मतलब इसमें दिया जाता है, तो न्याज का पैसा बोलते हैं ना। तो ये इसमें नाजरीन हाजरीन सब इसमें हिस्सा लें। हाजरीन के लिए तो वैसे भी यहाँ बॉक्स भी रखा होता है, सारा साल ही रखा रहता है बॉक्स लंगर रजविया का, उसमें डाल दिया करें। ज़कात फितरा खैरात ये नहीं डालनी है, साफ पैसा। और नाजरीन भी वो देना, अगर देना चाहिए, सवाब का काम है, अच्छी जगह खर्च होगा इंशाअल्लाह। अब वैसे भी लोग लंगर लुटाते हैं, तो जिस तरह रोडों पे लंगर लूटने वालों का जो अंदाज होता है, जो इनकी मतलब किरदार होता है, वो भी अंडरस्टूड होता है कि इतना मतलब मिक्स होते हैं लोग। और यहाँ ज़ाहिर है लोग आते हैं दीन सीखने के लिए, सुन्नतें सीखने के लिए, तो यूं आपका पैसा अच्छे लोगों पर इंशाअल्लाह खर्च होगा, अल्लाह करेगा तो सवाब ज्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। आज जो ये सिलसिला शुरू हुआ है हमारा, तो चूँकि हमारे इस रजब शरीफ के महीने में कुंडों की भी न्याज होती है, मौला अली मुश्किल कुशा का दिन भी इसी में महीने में मनाया जाता है, उर्स अमीर मुआविया है, फिर मेराज शरीफ की रात भी होती है। तो यूँ मतलब सिर्फ 6 दिन का ये जो अभी पूरा हफ्ता सिलसिला चलेगा, तो हमारी जो लंगर रज़विया की जो मजलिस है, इन्होंने बजट बनाया तकरीबन 34 लाख रुपए का, ये सिर्फ 7 दिन का जो अभी ट्रेनें आ रही हैं, ज़ाहिर इनके 3 दिन के खाने हैं, फिर रोज़ा रखने वाले सहरी भी करेंगे, तो यूँ मतलब तकरीबन ये 34 लाख रुपए का ये बजट है। तो मैं मदनी चैनल के नाजरीन को भी अर्ज़ करूँगा कि लंगर रज़विया में आप हमारे अकाउंट नंबर को भी देख रहे हैं, तो भरपूर इसमें ताउन फरमाएं। माशाअल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। सब समझते हैं कि ये सारा जो है ये चलता ही लोगों के ताउन से चलता है, मुखय्यर इस्लाम भाइयों के ताउन से चलता है। ये ताउन आपका अपनी जात के लिए, अपनी आखिरत के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम सैयद अहमद मुश्तबा अख्तारी है। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज पलटाने वाला मौइज़ा बयान फरमा दें। खैबर के करीब मकाम सहबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़कर हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की मुबारक गोद में अपना सरे अक़दस रखकर आराम फरमा हुए सो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अतहर अपनी गोद में लिए बैठे रहे, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम हुआ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज असर कज़ा हो गई। तो सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, या अल्लाह पाक यकीनन अली तेरी और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में थे, लिहाजा तू सूरज को वापस लौटा दे ताकि अली नमाज असर अदा कर लें। हजरत सैयदतुना अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि डूबा हुआ सूरज पलट आया और पहाड़ों की चोटियों पर और जमीन के ऊपर हर तरफ धूप फैल गई। हजरत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अहमद बिन सालेह फरमाया करते थे, जिस शख्स को इल्म दीन से ताल्लुक है वो इस रिवायत को याद करने से पीछे न रहे, क्योंकि ये नबूवत की अलामत और दलील है। मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मकाम सहबा के अलावा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 और मकाम दीगर 2 मजीद 2 मकामात इसके अलावा भी 2 मकामात पर सूरज को पलटाया। नहीं हूं आपकी 3 मतलब यानी कि वो
यहाँ मतलब मोजूजात का जिक्र है। यहाँ एक का है, दो इसके अलावा भी हैं। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। खुर 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 यानी सूरज, यानी इशारा किया चांद तो चांद चिर गया, दो टुकड़े हो गया था, और छुपे हुए खुर को फेर लिया, यानी सूरज जो डूब गया था उसको वापस लौटा दिया, और जो दिन यानी गए हुए दिन को असर किया, यानी सूरज जब डूबता है तो दिन खत्म हो जाता है, तो जो दिन था वो प्यारे आका की दुआ से वापस पलट आया, ना असर का वक्त हो गया। तो ये सारी बहारें, सारी चमक दमक अल्लाह पाक ने आपके हाथों में दी, अल्लाह की अता से ये सब कुछ हुआ। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात का आला हज़रत के शेर में जिक्र है। अच्छा, पिछली बार भी ये बयान हुआ था तो मैंने अपनी याददाश्त के मुताबिक अर्ज किया था कि वो मैंने गालिबन शायद कहकर, मैं श्योर नहीं था उसमें, मैंने कहा था कि वो आंसू निकले और मौला अली के और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसार पर निछावर हुए। तो ये मतलब ऐसा कोई हदीसों में रिवायतों में पता चला कि देखा नहीं गया, तो इसलिए वो मतलब यानी कि उसको वहां से एडिट करना चाहिए, निकाल दिया जाए। तो पिछली बार जो मैंने रिवायत बयान की थी तो वो सवाल जवाब निकाल कर इसकी जगह ये सवाल जवाब एडजस्ट करना, इसको नोट कर लीजिए इंशाअल्लाह, मैं उससे रुजू कर लेता हूँ, क्योंकि अब जब मिली नहीं मतलब रिवायत, बल्कि बाद उलमा ने इसके मुखालफत की है कि ऐसा कुछ है नहीं आंसुओं के गिरने का। और सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 मरतबा मजीद लौटाने के हवाले से है या सूरज को रोकने के हवाले से, तसर्रुफ फरमाने के हवाले से? मुहक्किक अलल इत्तला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मकाम सहबा के अलावा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 और मकाम को सूरज को पलटाया और 2 मकाम को सूरज को पलटाया, ये लिखा है। तो मकाम को के बजाय वो मकाम पर होगा, तो 2 और मकाम पर सूरज को पलटाया। हवाला मदारिजुन नबुव्वत फारसी जिल्द 2 पेज नंबर 255 ये लिखा है, तो मुझे मिला लिखा हुआ। हो सकता है फारसी का तर्जमा में कुछ फर्क आ गया हो, ओरिजिनल किताब को देख कर ही तय किया जाए कि दुरुस्त क्या है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में एक सवाल है कि आजकल हमारे मुल्क में सर्दी है और बाज़ मकामात पर तो बहुत शदीद सर्दी है। इस सर्दी के मौसम में डॉक्टर्स ये कहते हैं तिब्बी लिहाज से कि आप अपने सीने को ठंड से बचाएं। बिलखुसूस हमारी इस्लामी बहनें ख़वातीन जो घरों में होती हैं वो इस हवाले से बड़ी बेहतियाती करती हैं कि वो सर्दी से अपने आप को इस हवाले से नहीं बचाती। तो आप अपनी मदनी बेटियों को, इन ख़वातीन को क्या मदनी फुल इरशाद फरमाएंगे और बिलउमूम हम सबको ही आप कुछ इस हवाले से क्या फरमाएंगे कि इस मौसम में हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए, और साथ भी दुआ भी अता फरमा दें ताकि अल्लाह ताला आफियत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। वाकई सर्दियों का मौसम है, कहीं कम कहीं ज्यादा, और किसी में कुव्वत बर्दाश्त कम किसी में ज्यादा, कोई कमजोर होता है कोई तवाना होता है, तो इसलिए वो सीने पर तो ठंडी हवा अटैक करती है बताते हैं। अच्छा, अब जैसे कि घर की चारदीवारी में और बाहर निकलने में सर्दी की कमी बेशी नोट की जाती है, घर में कम सर्दी लगती है, इसमें भी फिर दरवाजे चारों तरफ से खिड़कियां बंद हो तो और कम हो जाती है सर्दी, खिड़कियां खोलें कुछ सर्दी बढ़ेगी। अच्छा, बाहर निकलें तो कुछ और बढ़ेगी सर्दी। अच्छा, फिर ये कि गाड़ी में बैठे और उसकी खिड़कियां गाड़ी के ग्लास खुले तो सर्दी ज्यादा लगी, ठंडी हवा टकराई आके। और अगर कोई स्कूटर चलाता है फिर तो वो समझो कि सीना सिपर है सर्दी के सामने के, आप बेल मुझे मार, और सीना अगर उसका खुला है तो डॉक्टर की दुआ हो सकता है इसके हक में कबूल हो जाए कि या अल्लाह मेरी रोजी में बरकत दे। तो इसलिए वो अपनी हिफाजत करनी चाहिए अपने आप को, मतलब
मुश्किल में मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। तो ऐसे मौके पर खासकर जहाँ सर्दी लगने का ज्यादा चांस होता है बाहर निकलते वक्त वो, तो स्वेटर, अब स्वेटर भी है ना कि वो उसके गले भी यूं कटिंग वाले होते हैं, डिजाइनिंग होती है ना, तो यूं सीना खुला रहता है असल, तो गले तक भी आते हैं स्वेटर। तो इस तरह के मतलब है कि स्वेटर है, कोई चादर है, या इस तरह की जैसे चादर जो इस तरह भाई रखते हैं तो स्कूटर चलाएं तो वो सीने की तरफ कुर्ते में और उसको डाल दें, या इस तरह अच्छी तरह पैक कर लें, या चादर नहीं रखते लोग मफलर रखते हैं तो वो भी अच्छी तरह तरकीब से इसको यहाँ सीना जो है ना ये इसको मतलब ढके, वरना क्या होगा कि नजला जुकाम खांसी। अभी पता चला था कि किसी साहिब भाई के बच्चों की अम्मी को सर्दी लग गई, इसी तरह कोई वो सर्दी इन्हीं दिनों की बात है, और वो बस वो उनको जो भी बेचारी कुछ हॉस्पिटल में रही, तकलीफ में रही, और आखिरकार उसकी वफात हो गई, इंतकाल हो गया। तो ये सर्दियां हैं, तो इसलिए मतलब इससे बहादुरी नहीं करनी है। बाद लोग बहादुर होते हैं, मैं देखे हैं, और नहीं स्वेटर पहनेंगे नहीं, आप लाख बोलो इनको स्वेटर नहीं बनेगा, कुछ नहीं होता। जब होता तो एक बार होता है, ऐसा होता है कि नानी याद आ जाती है। तो इसलिए मतलब अपने आप को, यानी कि सांप के बिल में हाथ डालना बहादुरी नहीं है, सांप को काबू करना बहादुरी है। कमाल तो ये है ना। तो बहरहाल लेके मौके के मुनासिबत से मलबूसात पहनने चाहिए, और इससे इबादत पर कुव्वत हासिल करने की वो नीयत भी होनी चाहिए कि मैं अपनी सेहत अच्छी रहेगी तो अल्लाह पाक की इबादत बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे और सबको मतलब यानी कि दुनिया की सर्दी से ही बचा, और असल सर्दी तो खतरनाक सर्दी जो है ना वो है दोज़ख की। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन ज़महरीर जहन्नम, अल्लाह पाक हमें जहन्नम की ज़महरीर से बचाए। सर्दियों का जो तबका है ना, ठंडक का तबका, वो है ज़महरीर, कि उसमें जब गैर मुस्लिम को फेंका जाएगा तो हदीस पाक में तो उसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इतनी सर्दी है ज़महरीर में। अल्लाह पाक हमको सर्दी के भी अजाब से बचाए, गर्मी के अजाब से बचाए, दुनिया की सर्दी गर्मी के भी जो मनफी असरात हैं जो उनसे भी अल्लाह पाक हमको महफूज रखे और हमारी हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, रजब शरीफ के लिए आपने जो तहरीक अता फरमाई है रोज़े रखने की, तो सराय आलमगीर में रुकन शूरा हाजी असद मदनी के साथ जो आशिकाने गरीब नवाज हैं, तो वो उन्होंने नीयत की 7 रोज़े रखेंगे, और भी मुख्तलिफ मकामात पर हमारे जो इस्लाम में मौजूद हैं इन्होंने भी माशाअल्लाह नीयतें भेजी हैं कि ये रोज़े रखेंगे और इस तहरीक को इंशाअल्लाह। और हमारी जो मजलिस इस्लाह अमाल, इनके तहत शहरी इज्तिमात, तहज्जुद इज्तिमात के भी मुख्तलिफ शहरों में, टाउन्स में हदफ दिए गए हैं, और इंशाअल्लाह कल रात से ही ये सिलसिले जो है वो शुरू हो भी रहे इंशाअल्लाह। तो कि हमको कुछ पैगामात आ जाए ना इंशाअल्लाह, इस तरह ये कारकर्दगियां दे ना, ये बोलते हैं कि हम रखेंगे, अच्छी बात है, रखना चाहिए, कारकर्दगी देंगे तो इसका फिगर इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर बयान किया जाता रहेगा, तो इस तरह लोगों को और जज्बा मिलेगा। नाम तो हम लेते नहीं है किसी का, तो वो खाली तादाद बयान करेंगे कि तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। माशाअल्लाह हाजी शाहिद इस वक्त हमें मदनी मुज़ाकरे में नज़र आ रहे हैं। अगर इनका जो दफ्तर है, मकतब है पाकिस्तान मुशावरत का, अगर वहीं से इस तरह की तराकीब हो ना, मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना, इसी तरह दीगर हमारे शोबे हैं, दारुल मदीना है, इसे और भी कई और शोबे, इसे इलाक़े हैं, निगरान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, इसी तरह इस्लामी आलमी मजलिस से मुशावरत है, इन सब के साथ एक ऐसा मतलब कि सिस्टम हो जाए कि उन सब की कारकर्दगियाँ बर वक्त हमें मिले और शोबा वाइज, ताकि उन शोबों में जो माशाल्लाह इस्लामी भाई जो ये अपने तौर पर कोशिशें कर रहे होते हैं तो बेचारे दे भी रहे होते हैं, जो पिछले दिनों मदनी मशवरों में बातें सामने आई थी, मगर वो डेफिनेटली वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो ना पहुँचने की सूरत में ज़ाहिर है कि फिर एक का ऐलान हो तो दूसरे का पहुँचा ही नहीं, तो ऐलान कहाँ से होता। तो सबके ऐलान होते हैं ना, मजमूई तौर पर एक मुख्तसर सी जो बनती, तक हम मुख्तसर जितना होगा, जामे होगा, इतना दिलचस्प भी रहेगा और कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर जब ये आवाज़ जाएगी ना,
تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور ہمارا یہ جو روزہ رکھنے کی جو تحریک ہے رجب المرجب کی، اللہ نے چاہا تو اس میں بھی مزید برکت و ترقی سامنے آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ روزوں کی نیتوں کے ساتھ ساتھ جو لنگر رضویہ کے لیے نیت کی بات ہوئی، تو الحمدللہ یو کے سے 3 لاکھ روپے ایک اسلامی بھائی نے نیت کی ہے، اور یو کے ہمارا جو گروپ ہے اس میں بات چیت یہی ہو رہی ہے کہ جو 34 لاکھ روپے کا حاجی امین نے بجٹ دیا ہے، ہم پوری کوشش کریں کہ یو کے کی طرف سے ہی ہم سب مل کے پورا کر دیں۔ تو انشاءاللہ کوششیں جاری ہیں، اور بھی عاشقان رسول ماشاءاللہ ٹرینیں چل رہی ہیں، لوگ مدنی مذاکروں کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لنگر کھلانے کا شوق ہوتا ہے۔ غریب نواز کے بڑے چاہنے والے ہیں، اور یہ تو غریب نواز کی یاد میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پروگرامز ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، تو آپ سب حصہ ملائیں گے تو انشاءاللہ یہ لنگر بھی اچھے انداز سے پورا ہو جائے گا۔ حاجی جنید مدنی ماشاءاللہ، وہ ایک بات عرض کر دوں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آج ہے روکڑا کال ہے ادھار، آج نقد کل ادھار۔ ابھی آپ نے 34 لاکھ کا فرما تو دیا، اب یہ نہیں سارے اپنی جیب میں ہاتھ واپس خالی نہ نکال لیں، ان کو تو لندن سے مل رہا ہے مال، اپنے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ابھی تک 1 ٹکا بھی ہاتھ میں نہیں آیا ہمارا، سمجھے؟ تو اس لیے آپ دیں ہم کو، اور سارا سال چلانا ہے، خالی یہ 6-7 دن کا خرچہ نہیں ہے۔ بالکل ہمارے خاص ایونٹ آتے موقع، جس میں جیسے کہ لوگ مطلب سارا سال ہر آئٹم بکتا نہیں ہے، سیزن آتا ہے نا، تو ہمارے سیزن آتے ہیں، تو ان دنوں میں ایسے مواقع پر کچھ چندہ ہو جاتا ہے ہمارا لنگر رضویہ کا، تو ہم کو سارا سال کام آتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ آپ مہربانی کر کے نیت کیے تو دوسرے سائیں میں بھی دیں، بھلے وہ 34 لاکھ دیں، 34 میں 6 ملا کر 40 کا فگر زیادہ مضبوط ہے، 40 لاکھ دے دیں، اللہ اور برکت دیں ان کو، ہو سکتا ہے 40 لاکھ ہی کر دیں، لیکن پھر بھی ہم کو چاہیے، ہمارا بورڈ لگا رہے گا حل میں مزید، امیر ارشد آپ اور دو یہ کام اور انشاءاللہ اپنا بڑھتا رہے گا، روز سحریاں افطاریاں اور روز دوپہر کا کھانا، ناشتے کھانا، سحری شرط نہیں ہے، مطلب یعنی کہ ہر طرح کا کھانا بھی، رمضان شریف میں ساری افطاری تو کروڑ یا شاید کروڑوں تک ہمارا بجٹ پہنچ جاتا ہے رمضان المبارک کا، یہ سب لنگر رضویہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ بعد ایسے بھی ماشاءاللہ آتے ہیں کہ جو پورا ایک سحری میری طرف سے، افطار میری طرف سے، یہ بھی کرتے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح نظام چلتا رہے گا، اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ 3 لاکھ آپ نے اعلان فرمایا ماشاءاللہ، ایک اسلامی بھائی میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی آپ اعلان فرماتے ہیں وہ آن لائن کر دیتے ہیں، 63,000 روپے میرا خیال ہے آپ نے بھی اعلان ابھی پورا کیا ہی ہے، اور انہوں نے آن لائن 63,000 روپے کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ سے بھی ہمارے حاجی جنید مدنی ہیں، وہ 1,40,000 روپے کی وہاں نیت بھیجی ہے، اور بھی ہمارے اسلام بھائی جو نیت کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا نا یہ صرف 6 دن کے بجٹ تھا، ابھی 27ویں معراج شریف کی برات ہے، تقریباً یہ 65 سے 70 لاکھ روپے کا صرف یہ رجب شریف کے مہینے کا جو ہے نا وہ ہمارا بجٹ ہے۔ بلکہ میں بنگلہ دیش کے بھی عاشقان رسول سے درخواست کروں گا کہ وہاں ماشاءاللہ غریب نواز علیہ رحمہ کے چاہنے والوں کی تعداد کی تو بات ہی کچھ اور ہے، تو وہاں سے بھی باقاعدہ اعلان آنا چاہیے، وہاں ماشاءاللہ 1 سے 1 غریب نواز علیہ رحمہ کی نیاز کرنے والے ہیں۔ شہزادہ حضور ماشاءاللہ ان کی زیارت ہوئی، ابھی ممباسا کینیا میں حضرت کی سو زیارت ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو دنیا بھر کے تمام عاشقان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنا اپنا حصہ ملائیں اور لنگر رضویہ میں دیں، اور مستقل بنیادوں پر دیتے رہیں تاکہ سال ہر سال تک یہ سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ۔ میں ایک بار پھر ایک مدنی بہار اس حوالے سے بیان کر دوں کہ میں وہ امیر سنت کی ایک دعا تھی کہ مطلب یوں سمجھے ہالینڈ میں ہمارا وہ تربیتی اجتماع جاری تھا، تو وہاں پر ہم نے وہ اسلامی بھائی جماعت ہے تقریباً 2 یا 3 دنوں کے لیے، تو وہاں میں نے یہ ترغیب دلائی کہ یار ہم 2-3 دنوں کے لیے یہاں جمع ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی سب یہاں ماشاءاللہ 3 وقت یہاں ہو رہا ہے تو اپنا اپنا ملائیں کچھ نہ کچھ حصہ، تو میں نے تو ترغیب دلائی، تو یوں سب نے نہیں ملایا حصہ، یوں رہے جیسے رہ گئے، نہیں نکالا، تو پھر میں نے امیر سنت کی وہ جو دعا تھی نا وہ میں نے وہاں بیان کی کہ میرے پیر و مرشد امیر سنت نے دعا کی ہے کہ یا اللہ جو لنگر رضویہ میں حصہ ملا ہے نہ اس کی جیب خالی ہو نہ تجوری خالی ہو، مجھے لگتا ہے شاید کوئی اسلام بھائی نہیں تھا جس نے اپنے جیب سے نکال کے نہ دے دیا ہو،
کہ یار چلو یہ ٹھیک ہے، نہ جیب خالی ہوگی نہ تجوری خالی ہوگی. آج کل تو اس دعا کی ضرورت بھی بہت ہے. دوبارہ وہ دعا ابھی بھی ویلڈ ہے نا وہ دعا؟ نہیں اچھا یہ سنائی تھی اس سے پہلے میں نے مدنی مذاکرے میں یہ میں نے سنایا تھا، اس کے بعد میں نے سنا تھا دوبارہ یہی دعا دیتی تھی، نہ جیب خالی ہو نہ تجوری خالی ہو نہ پتہ نہیں کیا کیا پاپا نے کچھ خالی نہ ہو. اللہ پاک ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے. آمین. تو ایسی دعا دی تھی کہ مجھے یاد پڑتا ہے بابا $100 نکلے تھے اور اتنے پیسے نکلے تھے کہ شاید لگتا ہے کہ نکل آئے تھے. تو یوں آپ کی یہ دعا کہ میں نے 2-4 جگہوں پر، ایک سے زیادہ جگہوں پر میں نے مدنی یہ برکت دیکھی ہے کہ جب آپ کی یہ دعا سناتا ہو نا تو پھر نکل آتا ہے. روزی میں برکت کی دعا کروں یا نیکیوں میں برکت کی دعا؟ دونوں کر دیں. دعائی کرنی ہے نا، نیکیوں میں برکت، روزی میں برکت. اللہ تجھے مالا مال کر دے، چھپر پھاڑ کے دے تو راضی ریڑ گیا. فوراً پرس سے پیسے. اللہ پاک آپ کو نمازی بنا دے، سمجھے؟ اللہ پاک آپ کا ایمان سلامت رکھے. آمین آمین. اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے. اللہم آمین ثم آمین. ہائے پیسو ہوئے پیسو، کوئی کہ کم نہ تو چاہے پیسو. دنیا سے محبت تو ہے نا، وہ ایک پہلے شعر نے تجوری خالی اور جیب خالی والی بات کی تو ڈالر نکلنے شروع ہو گئے. ہاں واقعی نکلے، ڈالر، پاؤنڈ، یورو، میں نے سب کی شکلیں دیکھ لی. بولو کہ انہوں نے دعا دی ہے کہ اللہ پاک جو بھی دے اس کو 5 ٹائم کا نمازی بنا دے. پھر دیکھتے آپ ڈالر نکلتا ہے، پاؤنڈ نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے یا نکلتی ہے. نکلنا پھر بھی چاہیے، اس سے زیادہ نکلنا چاہیے. اس دعا پہ تو زیادہ نکلنا چاہیے نا. وہ تو آپ بولتے ہیں نکلنا چاہیے، یہاں تو چاہیے ہی پیسہ. مطلب پیسوں بولے 6. آپ ایک بار پھر دعا دے دو بابا. یہ انشاءاللہ ابھی تو ہمارا ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، اس میں سحری افطاری ہے تو یوں کروڑ روپے کا ہے تو یوں کر ڈالو. ابھی آئے گا. دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. پوری ہے کہ ان کو پیسوں کی دعا دی جائے گا، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ دعا دے بابا. مال کر دے، اللہ ایمان سلامت بینک بیلنس بڑھ جائے. میں نے تو آپ کی اس دعا کو کوڈ کیا، میرے یہاں تو لنگڑے رضویہ بڑھ گیا تھا. اب میں براہ راست بھی دعا دوں گا نا جو دولت کے علاوہ ہو تو اب دیکھو کیا ہوگا، آزمائش ہو جائے گی نا. اب دعائیں مگر لوگوں کی مینٹلٹی چینج تو کرنی ہے. بالکل صحیح. دولت نتھنگ یار، پیسہ ہاتھ کا میل ہے یار. اور نہ کسی کو یہ کام آتا ہے. مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ زیادہ پیسے چھوڑو گے تو اولاد زیادہ عیاشیاں کرے گی یار. لڑیں گے، کورٹ میں جائیں گے. یہ مطلب آج کل کا ماحول اسی طرح کا ہے نا، بدقسمتی سے کہ اولاد کی تربیت نہیں ہے. تو ایمان کی سلامتی مین چیز تو ایمان کی سلامتی ہے. حضرت امام ابن ابی دنیا کی المنامات میں ایک بڑا پیارا واقعہ وہ مجھے بہت پسند آیا ہے کہ ایک شخص کو، ایک بزرگ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس بزرگ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے نوازا، اس کو دعا دی اور فرمایا کہ اپنی دعا میں یہ شامل کر لیا کرو، اللہم اختم لنا بخیر. اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما. خیر میں ایمان بھی آ گیا، گناہوں سے بچت بھی آ گئی، بہت کچھ آ گیا. خیر یعنی بھلائی، کہ میرا خاتمہ بھلا ہو. تو ہر طرح سے یعنی اس میں جیسے عافیت آ گئی نا، تو یہ مطلب میرے مرشد غوث پاک، میرے مرشد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ جب کسی بزرگ سے ملتے تو مغفرت کی دعا کرواتے تھے. یہ نہیں کہ مجھے یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ مسئلہ حل ہو جائے. یعنی جس سے یہ امید ہو کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس نے زن ہو نا، تو اس سے وہ مانگا جائے کہ جو دنیا کی کوئی دولت اس کو خرید نہ سکے. تو مغفرت کو دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی. ایمان پر خاتمے کو دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی. یہ انمول. تو اللہ کریم ہمیں سوچیں اچھی نصیب کرے. اچھی صحبتیں ہوں گی تو اچھی سوچیں ملیں گی انشاءاللہ. یا اللہ پاک جب بھی کوئی لنگر رضویہ میں حصہ لے تو اسے ایمان کی سلامتی دے، گناہوں سے معافی دے، بے حساب مغفرت
اس کا مقدر کر دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ پاک دنیا میں بھی اس سے کسی کا محتاج نہ کر، فقط اپنا محتاج رکھ، اور اسے بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، اور اے اللہ پاک اس کی روزی میں بھی خیر و برکت دے، مگر دنیا کی دولت سے محبت نہ رہے، اس کو دل کے اندر دنیا کی محبت نہ جائے، دولت رہے تو بار بار رہے، اور وہ بھی تیرے بندوں کی خدمت کے لیے وہ خرچ ہوتی رہے، تیری راہ میں خرچ ہوتی رہے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگیتار حضرت تاری عرض کر رہا ہوں، یا سیدی ہماری جو گجرانوالہ سیالکوٹ اور گجرات منڈی، یہ 2 ٹرینیں اسپیشل آ رہی ہیں مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے، تو آپ ان کے کوئی نام عطا فرما دیں۔ 2 ٹرینیں ماشاءاللہ۔ ایک تو رکھ لیں رجب ایکسپریس، ایک رکھ لیں غریب نواز ایکسپریس۔ ہمارا اعلان بنگلہ دیش والوں نے بھی سن لیا حضور، بنگلہ دیش سے بھی ماشاءاللہ اب وہ لنگر رضویہ کے اعلانات آنے شروع ہو گئے۔ کیا بات ہے، فقراء المدینہ کے دامن میں بہت کچھ ہوتا ہے، کیا نہیں ہے، فقیروں کی جو گدڑی میں ہوتا ہے نا، وہ امیروں کی تجوری میں نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ آپ نے جیسے اعلان کیا، مجھے سلمان مدنی ہمارے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے یہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے 1200 روپے انہوں نے لنگر رضویہ کے ڈبے میں ڈال کے آ گئے کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، میری جو ہے پوزیشن اس حساب سے الحمدللہ۔ نیران شورا نے حاجی عبدالحبیب بھائی نے بھی ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ پیش کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بھی وہ 6000 روپے انشاءاللہ چھٹی شریف کی نسبت سے دینے کی نیت کرتا ہوں۔ حاجی رضا سن رہے ہوں گے، شاید دے دیں گے۔ آپ مجھے وکیل کر دیں، میں حاجی امین کو دے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ حاجی رضا نے موبائل اٹھا لیا، وہ دے دیتے ہیں، وہ اشارہ کر دیا ہے، حاجی رضا دے رہے ہیں میری طرف سے 6000 روپے ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ کتلا اعلان کرو، فرمو کیجو، سن کہوں یار۔ انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ اسلام بھائی جو ہے وہ جمع بھی کرا رہے ہیں اور میسیجز بھی بھیج رہے ہیں الحمدللہ۔ جلدی بولی جو 1,26,000۔ ایک اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس، تو وہ 1,26,000 روپے پیش کریں گے مرحبا انشاءاللہ۔ مرحبا۔ 3,26,000 کی بھی ہمیں ایک نیت آئی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں غریب نواز کے ٹکڑے کھانے والوں، ایک اور پیغام آیا 1 لاکھ روپے کا پاکستانی، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہیں کے ملیں گے، 1,26,000 درہم تھوڑی ملیں گے، 34 لاکھ کا دکھی ختم ہو جائے گا۔ جونس برگ کے بھی 1,26,000 کی نیت انہوں نے بھیجی ہے، ساؤتھ افریقہ۔ سبحان اللہ، وہ تو پورا جونس برگ نا مل کے کریں گے اتنے۔ وہاں پیسے تو ہیں یار، وہاں تو پیسے کمانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ایسے چھلکا دو غریب نواز کا لنگر کہ سارا سال ہم کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مگر زکوٰۃ نہیں دینی ہے اس میں، صاف پیسہ، نیاز کا پیسہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ ہے کہ جہنم میں ایک جگہ ہے، ٹھنڈی جگہ جس کو زمہریر کہتے ہیں، تو کیا جنت میں بھی برف ہوگی؟
जमहरीर जो है ना वो बर्फ तो तकलीफ दे ना, अजाब में राहत नहीं होती, तकलीफ होती है। और जन्नत में जिस चीज की जन्नती ख्वाहिश करेंगे वो उसको मिलेगी। अब अगर किसी को बर्फ की वहां ख्वाहिश हुई तो उसको बर्फ भी मिलेगी, कि फी नफ्से ही बर्फ को बुरी चीज तो नहीं है। हम भी तो बर्फ इस्तेमाल करते ही है ना, फ्रिज क्या बर्फ तो है, सर्दियों में भी बर्फ काम की होती है, उसमें रखते ही है ना फ्रिज में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन सैयद मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी और फयानों की जानिब से मीठे मीठे मदनी बेटे मुबल्लिग दावत इस्लामी अलहाज मोहम्मद असलम फैजू साउथ अफ्रीका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हाजी अब्दुल हबीब ने ये खुशखबरी दी कि आपने साउथ अफ्रीका से सफ़र करके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर सुन्नतों की धुएं मचाने के लिए पहुंचे और 3 माह अपने राह खुदा में सफ़र को दिए। और माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हाजी अब्दुल हबीब बड़े मुतासिर हैं। अल्लाह ताला आपकी इन खिदमत को कबूल फरमाए और मजीद हिम्मत दे। आपको मैं तोहफे में एक रिवायत सुनाता हूँ इसी किताब से। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जिसने रजब के एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह पाक उसे उस नहर से सैराब फरमाएगा, यानी पिलाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक आपके आपके माँ बाप की, सारे खानदान की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, आपके सदके मेरी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, दूसरों को भी तरगीब दे और बार बार अब बाहर जाने और सारे साउथ अफ्रीका के मेरे मदनी बेटे दीगर मुल्कों में जाएं, अतराफ में जाएं और सुन्नतों की धुनें मचाएं। माशाअल्लाह साउथ अफ्रीका के हमारे बड़े ही अहम, बहुत सीनियर इस्लामी भाई ऑल द वे साउथ अफ्रीका। और अगर ऑस्ट्रेलिया को नक्शे में देखें तो ये बहुत दूर है ममालिक, बर्र आज़म ही अलग हैं। निगरान शूरा ने पिछले दिनों तुर्की में कुछ माह पहले मदनी मशवरा फरमाया था और ज़िम्मेदारान को बैरून मुल्क सफ़र की दावत दी। असलम भाई ने लब्बैक कहा और फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो फिजी भी गए थे गालिबन, और उसके बाद फिर सिंगापुर भी गए। तो माशाअल्लाह जो इस्लामी भाइयों का फ़ीडबैक है इस्लाम में बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह इनके इस मदनी सफ़र से खुश हैं। यहाँ मैं अमीर अहले सुन्नत से भी चाहूँगा कि मज़ीद मदनी फूल अता फ़रमाएँ, क्योंकि कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ हमारे वतन से जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे पास यूके में, यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, कनाडा में ऐसे इस्लामी भाई हैं जिनके पास ऐसे पासपोर्ट्स हैं, ऐसे उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ट्रैवल करना उनके लिए पूरी दुनिया में आसान होता है। तो सब सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह मदनी मरकज़ के बताए हुए तरीके के मुताबिक, अपने मदनी मरकज़ के ज़रिए रूट लेकर के कहाँ जाना है, तो इंशाअल्लाह की बहारें होंगी। और जो माशाल्लाह असलम भाई ने सफ़र किया उनको कितनी प्यारी मुर्शिद की दुआएं मिली, तो अमीर अहले सुन्नत से ये भी अर्ज़ करूँगा कि वो भी मज़ीद दुआएं अता फरमाते हैं कि जो इंशाअल्लाह मदनी काफ़िलों में सफ़र करें उनके लिए भी दुआएं अता फरमा दें। या अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो दीगर मुल्कों में जाकर सुन्नतों की खिदमत करें, सफ़र करें तेरी राह में, इलाही आलमीन इनको हज की राह आसान कर दे, मदीना का रास्ता आसान कर दे और अल्लाह पाक इनका ईमान सलामत रखे। या अल्लाह पाक इन्हें बुरे खात्मे से बचा, कब्र में हश्र में राहत नसीब फरमा और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना और दुनिया में भी सिर्फ अपना मोहताज रख, किसी गैर का मोहताज न कर। इलाही आलमीन माली तौर पर भी ये ऐसे मजबूत रहें कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि दूसरों को देने वाले बने। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले या बिलखुसूस दावत इस्लामी के दुनिया भर के ज़िम्मेदारान के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी अगले चंद दिनों में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सफ़र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशिया के शहर बंदा आचे में दावत इस्लामी के लिए मदनी मरकज़ के लिए जगह ली गई है, उसका इंशाअल्लाह संगे बुनियाद होगा। एक मस्जिद की तामीर की गई है, उसका इंशाअल्लाह इफ्तिताह होगा और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल निगरान शूरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सफ़र करेंगे। तो वो इस्लामी भाई जो दुनिया भर में हैं, निगरान शूरा के सफ़र में शामिल होना चाहते हैं, तो वो हमसे ओवरसीज़ दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट है, उससे रब्ता कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह शेड्यूल देंगे और आप निगरान शूरा के साथ सफ़र करके उनके साथ बरकतें लूट सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार रिसाला पढ़ा सुना जाता है, अमीर अहले सुन्नत की दुआओं से हिस्सा पाया जाता है। आइए इसकी कारकर्दगी देखते हैं।
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے عطار۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ میں عاجزی کافی تھی، اس لیے آنے والا سلام کرے اس سے قبل ہی آپ اس کو سلام کر دیتے۔ قوت برداشت زیادہ ہونے کے سبب غصہ پی جاتے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب کاظم یعنی غصہ پینے والا پڑ گیا۔ کاش ہم بھی حضرت امام کاظم رحمت اللہ علیہ کے طفیل غصہ پی جانے والے بن جائیں کہ بارہا غصہ پی جانا بہت سے مسائل کا حل اور لڑائیاں ختم ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ فیضان امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کی اولاد کو اپنے پیارے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آل و اصحاب کی سچی محبت و بے حساب مغفرت سے مشرف فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان امام موسیٰ کاظم، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے با کمال نوجوان، جیسا لقب ویسی ذات مبارک، قبولیت دعا کا آزمایا ہوا مقام، والد محترم کی نصیحتیں اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، ہندی، سندھی، پشتو، رومن اردو شامل ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالے کا نام دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، اسلامی بہنیں، پہلی پوزیشن UK، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ۔ دوسری پوزیشن ساؤتھ افریقہ، لیسوتھو۔ تیسری پوزیشن یورپین یونین، پاکستان مشاورت آفس، اسلامی بہنیں۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول، پاکستان اسلامی بھائی 14,30,262، پاکستان اسلامی بہنیں 10,31,223، اوورسیز اسلامی بھائی 36,013، اوورسیز اسلامی بہنیں 21,124۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 25,18,622۔ 14 جنوری 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کو جمع کرنے کی ابتدا کس دور میں ہوئی؟ جواب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ سوال نمبر 2، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مطلب بتائیے۔ جواب، سب سے بڑا سچا۔ سوال نمبر 3، صدیق اصغر کن کو کہا گیا؟ جواب، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت غلام یاسین، لودھراں، بنت اقبال اتاریہ، پاک پتن شریف، محمد سعید قادری اتاری، ڈیرہ غازی خان، محمد انس وسیم اتاری بن محمد راشد، فیصل آباد، بنت گلزار حسین، لانڈھی کراچی، بنت لیاقت علی، سکرنڈ، بنت شمس، لاڑکانہ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت گلزار حسین، لانڈھی کراچی، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین سے مزید سوالات، یہ ماشاء اللہ الکریم، سبحان اللہ، لاہور والوں نے آج لاہور کی بھی یاد دلا دی کراچی میں آ کر، سبحان اللہ۔ یہ ماشاء اللہ ان کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، اور یہ ہاتھوں ہاتھ رسالہ جو ہے وہ اسلام بھائی حاصل بھی کرتے ہیں اور یقیناً پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد بڑا اچھا مشورہ نگران شورا نے بھی دیا کہ آپ اس رسالے کو آگے بڑھا دیں تاکہ اور مزید اس کو پڑھتے جائیں اور ثواب ملتا جائے۔ اس میں جو اسلامی بھائی تقسیم رسائل کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے پیارا ایک مدنی پھول ہے کہ جتنے اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملتا رہے گا، لہذا کچھ نہ کچھ اس کا بھی اپنا بجٹ بنائیں۔ یہ ٹنڈو آدم میں بھی حیدرآباد والے بھی ماشاءاللہ رسالہ لے کر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔
ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے آپ سوال کے جوابات بھیجیں. اب چونکہ کنٹینیو ہمارے مدنی مذاکرے ہیں، کل بھی مدنی مذاکرہ ہوگا، تو انشاءاللہ الکریم یہ سوال کے جوابات آپ کل اذان عشاء تک ہمیں بھیج سکتے ہیں. سوال نمبر 1، کیا جنات میں صحابہ کرام ہوئے ہیں؟ سوال نمبر 2، رجب شریف کا پہلا روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ سوال نمبر 3، سورج کو پلٹانے اور لوٹانے کا معجزہ کتنی مرتبہ ہوا تھا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.